سورۃ التوبہ آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں مشرکین کے لیے برات کا اعلان ہے، اور یہ ان آیات کریمہ میں سے ہے جو آیات حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر مکہ کی طرف روانہ فرمایا تھا، اور یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ اس کے بعد 10 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام خود تشریف لے گئے، اور آپ نے حج فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی حج کرایا، اور اس میں خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا۔ تو 9 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام کے ایک وفد کا امیر بنا کر بھیجا کہ آپ جاؤ اور ان تمام صحابہ کو حج بھی کراؤ، اور یہ آیات جو بعد میں اتری تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے تھے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ حکم دیا تھا کہ یہ آخری سال ہے مشرکین کے لیے، آئندہ سال سے کسی مشرک کو اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ طواف کرے۔ مشرکین چونکہ نجس ہیں، پلید ہیں، ناپاک ہیں، تو اللہ نے اٹل فیصلہ سنا دیا کہ مسجد حرام کے اندر آنا تو دور کی بات ہے، مسجد حرام کے قریب بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ ان کا آخری سال تھا۔ جب 10 ہجری کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں تو اس حج کے اندر کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ جب یہ حکم اترا تو اس وقت صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کچھ وسوسے پیدا ہونے لگے، اور وہ وسوسے اس بات کے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو مشرک ہیں، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں، وہ مسجد حرام کے قریب آ بھی نہیں سکتے، تو صحابہ کرام میں سے چند ایک یہ بھی سوچنے لگے کہ جب یہ لوگ یہاں پر آئیں گے نہیں تو بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، جب یہ نہیں آئیں گے تو وہ کاروبار ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے ہمارے ایسے کام ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کاروباری لحاظ سے آپس میں بڑے گہرے روابط ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اس بات سے کچھ بے چین اور پریشان تھے کہ اللہ کا حکم تو سر آنکھوں پر، لیکن اندر ایک وسوسہ تھا، پریشانی تھی کہ اب مالی لحاظ سے ہم تھوڑے سے پریشان ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی اس اندر کی جو بات تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور تسلی دی کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر فقر سے ڈرتے ہو، مالی حالت کمزور ہے، اس سے ڈرتے ہو، اور جب ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دو گے تو تمہارے معاملات جو مالی معاملات ہیں اس کے اندر تمہیں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے حالات سے واقف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وعدہ یہ ہے کہ میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تمہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ایسے حالات رہیں گے،
اور اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فرمایا کرتے تھے کہ میں بے ہوش ہو جاتا ہوں اور میں راستے میں گرا پڑا ہوتا ہوں، تو صحابہ کرام وہاں سے گزرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے۔ فرماتے تھے اللہ کی قسم مرگی نہیں تھی، بھوک کے دورے تھے، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، یہ حالت بھی تھی۔ پھر وہی ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا، اتنا مال دیا۔ اپنے لباس کو دیکھ کر وہ فرماتے ہیں، روتے تھے، یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا دنیا میں ہی دے دیا اور آخرت سے مجھے محروم کر دے، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔ یعنی اتنا ہو گیا تھا۔ اور صحابہ کرام کے دور کے اندر جب فتوحات ہوئی اور مال غنیمت اتنا پڑا ہوتا تھا کہ اس وقت مستحق ملتا نہیں تھا، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ملتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے حالات کو اچھی طرح جانتا ہوں، میرے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں۔ اس حکم کے اندر کہ مشرک نجس ہیں اور مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد، اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ ناپاک ہیں، نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، پس یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تم خوف کھاتے ہو فقر کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، تو پس ان قریب اللہ تمہیں غنی کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے۔ جو مشرک ہیں قرآن مقدس کی روح سے یہ نجس اور ناپاک ہیں، یہ لوگ پلید ہیں، اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اس لیے کہ جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر۔ اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو میرا گھر ہے وہ بھی پاک ہو، جو اس میں آئیں وہ بھی پاک ہو۔ جب اللہ کا گھر پاک ہے تو اس میں ناپاک کا کیا کام ہے؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جو مشرک ہیں چونکہ یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، تو مسجد حرام میں ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر امام مالک رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ جب اللہ فرماتی ہیں کہ مشرک ناپاک ہیں، مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع ہے، تو باقی مساجد میں یہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ باقی جتنی بھی مساجد ہیں یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، جیسے بیت اللہ وہ اللہ کا گھر ہے تو یہ تمام کی تمام مساجد یہ بھی تو اللہ کے گھر ہیں۔ تو اللہ کی منشا میں سمجھ آ گئی، اللہ کی منشا یہ ہے کہ مسجد حرام میں اگر یہ لوگ نہ آئیں کہ ناپاک ہیں، اسی طریقے سے کسی مسجد کے اندر بھی ان کو آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ یہ ناپاک ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا موقف ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام میں یہ لوگ نہ آئیں، اس لیے کہ یہ لوگ وہاں پر جب عمرہ کرتے تھے، طواف کرتے تھے تو یہ ننگی حالت میں کرتے تھے، یہ گستاخانہ بات تھی، اس سے اللہ ناراض ہوتے تھے، تو اللہ نے ان کو منع کیا کہ وہاں پر نہ ہو۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ یہ لوگ آئیں گے ہی نہیں، تو یہ جو ننگے طواف کرتے ہیں یہ خود بخود حرکت ختم ہو جائے گی، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو امام شافعی یہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں تو منع ہے، اس کے علاوہ باقی مساجد میں یہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو بالکل حق سچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ طائف سے مشرکین کا ایک وفد مدینہ طیبہ حاضر ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے صحن کے اندر خیمے لگوا دیے کہ یہ لوگ آئیں اور وہاں پر رہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نجس ہیں، یہ تو ناپاک ہیں، اور یہ مسجد نبوی کا سین ہے، جب اللہ نے منع کر دیا کہ یہ ناپاک ہیں، مسجد حرام میں نہ آئیں، تو یہ مسجد نبوی میں کیسے آ گئے؟ تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما انجاسہم علی انفسہم، جو ان کی نجاست ہے وہ ان کے نفسوں پر ہے، لیست انجاسہم علی ابدانہم، ان کے بدنوں پر نہیں ہے، ان کے جسم پر نہیں ہے، اوپر سے تو یہ ٹھیک ہے، اندر سے غلاظت ہے، اندر سے ناپاک ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کے اندر ان کو آنے کی اجازت دی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کا موقف کیا ہے اس سلسلے میں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بہت پیارے انداز سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر اللہ نے ان کو منع کیا کہ نہیں آنا، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پر آتے تھے عبادت کرنے کے لیے، تو اللہ کی منشا یہ کہ یہ لوگ وہاں پر نہ آئیں، یعنی کہ یہ لوگ طواف نہ کریں، یہ لوگ یہاں آ کر کوئی بھی عبادت نہ کریں، اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں تھی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے اندر بھی یہ لوگ عبادت کے لیے نہیں آ سکتے۔ اس آیت سے یہ مراد ہے اگر کوئی ویسے مشرک آتا ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ خانہ کعبہ کا کام ہو رہا ہے، تعمیراتی کام شروع ہے، وہاں پر کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ وہاں پر کام کر رہا ہے، تو اس کو اجازت ہے، اس لیے کہ وہ وہاں پر طواف کرنے نہیں آ رہا، عبادت کی غرض سے نہیں آ رہا، وہ اپنے دنیاوی مقصد کے لیے آ رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو اجازت ہے۔ ان پر پابندی ہے کہ وہاں پر آ کر عبادت نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسجد کے اندر عدالت لگے گی، جیسے کہ خلفائے راشدین کے دور کے اندر لگا کرتی تھی، اور خود اللہ کے نبی کے دور کے اندر بھی لگا کرتی تھی، اور اب بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر کہیں پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو یہ عدالتیں جو انگریزی ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گی، تو عدالتیں کہاں پہ لگیں گی؟ مسجدوں کے اندر لگیں گی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر عدالت لگتی ہے، عدالت تو ظاہر سی بات ہے قاضی لگائے گا، وہ تو مسلمان ہوگا، لیکن فریقین میں سے کوئی ایک مشرک ہے، اب وہ کہے جی مجھے اللہ نے منع کر دیا، میں تو نہیں آ سکتا، امام صاحب فرماتے ہیں گھسیٹ کر لے آؤ۔ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے لیے نہ ہو، عبادت کے علاوہ ان کے لیے اجازت ہے کہ یہ لوگ مسجد میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ائمہ کرام کا موقف۔ باقی یہ کہ ان کے اندر ناپاکی کیسی ہے، ایک ہوتی ہے ظاہری نجاست، ایک ہوتی ہے باطنی حکمی، جس کو کہہ سکتے ہیں اندرونی معاملہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر ان کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندو ہے، ایک کافر ہے، مشرک ہے، اور وہ مشرک وہ نہاتا ہے، نہا کے پھر وہ ٹاپ کلاس کے کپڑے پہنتا ہے اور بہت بہترین قسم کی خوشبو لگاتا ہے، جب وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی ہوتی، محسوس بھی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم، کیونکہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں انہوں نے اپنی وضع قطع وہ کافروں جیسی کر رکھی ہے۔ اب ایک طرف کافر بیٹھے، ایک طرف مسلمان ہے، دونوں پینٹ شرٹ میں ہیں، دونوں کلین شیو ہیں، اور دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ آج کل تو ماشاءاللہ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہندو کے مندر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سندور بھی لگا دو، کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بھگوان ہے، وہ جو بک رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سندور کا ٹیکا بھی لگ گیا اور بھگوان کے سامنے وہ رام رام بھی کر لیا، اب کیا پتہ چلے گا کہ مسلمان کون تھا اور کافر کون تھا؟ پتہ چلتا ہے۔ اب تو معاملہ یہ بن گیا ہے کہ جو کافر ہیں وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں، او فیصل مسجد میں جی ان کو دکھاؤ فیصل مسجد، وہ وہاں پر مسلمانوں کی شکل میں کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اور ہمارے جو مسلمان ہیں نام نہاد مسلمان، یہ وہاں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر یہ ہندو کے سامنے وہ رام رام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر تو پتہ بھی نہیں چلتا، مسلمانوں نے اپنے حلیے بگاڑ دیے ہیں، اپنی جو شناخت ہے وہ کھو دی ہے۔ اب تو کوئی بتاتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہے،
ورنہ اگر ہندوؤں کے دیش میں کوئی رہتا ہو تو پتہ نہیں چلتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، تو ظاہری لحاظ سے تو پتہ نہیں چلتا، اس کے اندر سے کوئی بدبو نہیں آ رہی ہوتی، ظاہری گندگی غلاظت تو اس کے اوپر نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اندر اس کے بدبو ہوتی ہے جس کو ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ محسوس کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ظاہری طور پر کوئی انسان نظر نہیں آتا کہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اسی طریقے سے جو مشرک ہیں، ان کی جو نجاست ہے وہ ظاہری نہیں ہے، وہ باطنی ہے، اور جو باطنی نجاست ہے وہ نظر نہیں آتی۔ اب اس سے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب ظاہری طور پر نجاست نہیں ہے، اندرونی معاملہ ہے، تو جب وہ مشرک مسجد میں آئے گا، آ کر چلا بھی جائے تو اس سے مسجد ناپاک نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے طائف کے مشرکین کے لیے خیمے کہاں لگوائے؟ مسجد نبوی کے اندر، لیکن جب وہ چلے گئے تو مسجد نبوی کو نہیں دھویا گیا۔ اب اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آ گئی کہ کچھ لوگ جو کہ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں اس دور کے اندر، جہاں پر کہتے ہیں تعلیم عام ہو گئی ہے، اب تو لوگوں میں بڑا شعور آ گیا ہے، اس دور کے اندر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جہالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان، یہ جماعتوں والے بیچارے جاتے ہیں اللہ کے گھر میں، کسی کے باپ کا گھر نہیں ہوتا، اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور ہماری مسجد ناپاک ہو گئی جی، دھو اس کو۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشرک اگر آ گیا، وہ کافر تھے، اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اسلام مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ مسجد نبوی میں آتے ہیں تو وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ لیکن آج مسلمان آتے ہیں اور ان کی خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، کچھ لیتے دیتے نہیں ہیں، صرف اور صرف بھلائی اور خیر خواہی، کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی ہے۔ کئی ایسے بدبخت ہیں کہ وہ کہتے ہیں صفوں کو جلا دو، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی کہ اگر کوئی جانور بھی آ جاتا ہے تو پھر صفوں کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان آ جائے، مسلمان آ جائیں تو وہ صفیں ناپاک ہو جاتی۔ تو جو انسان مشرک ہے اس کی نجاست بھی اندرونی ہے، ظاہری طور پر اس کے اندر نجاست لگی ہوئی نہیں ہے۔ اس سے ایک حدیث پاک آپ کو سنا دوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک صحابی آ رہا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو سلام کر دیا، السلام علیکم، وہ صحابی بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، اس کو کیا ہو گیا، میں نے تو سلام کیا تھا، یہ کیوں بھاگ گیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ سلام میں پہل کرو، اور یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے امت کو حکم دیا اور خود نہیں کرتے تھے، خود بھی پہل فرماتے تھے۔ اب وہ صحابی بھاگ گیا، کافی دیر کے بعد پھر آیا اور آ کر پھر کہتے وعلیکم السلام۔ تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بھئی خیریت تو ہے، اور جب میں نے پہلے سلام کیا تو نے جواب نہیں دیا تو بھاگ گیا، اور مجھے ہاتھ نہیں ملایا تو نے؟ کہتے جی میں ناپاک تھا، غسل واجب تھا میرے اوپر۔ اب وہ صاحب یہ سمجھ رہا ہے کہ جب میں ناپاک ہوں تو میں اگر ہاتھ ملاؤں گا اللہ کے نبی کے ہاتھ بھی نعوذ باللہ ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے، میں جو جنبی حالت میں ہوں میرے اوپر غسل واجب ہے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ نجاست ظاہر میں نہیں ہوتی، یہ باطن میں ہوتی ہے کہ جب تم غسل کرو گے مکمل پاک ہو جاؤ گے، لیکن ابھی بھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ تم اگر سلام کرتے تو تمہارا ہاتھ ملانا ناجائز ہے، یا یہ کہ تم کہیں پر بیٹھو تو تمہارا پسینہ ناپاک ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ وہ نجاست ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، ظاہری طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مشرک لوگ ہیں ان کے اندر خباثت ہے، ان کے اندر نجاست ہے، ان کے اندر گند ہے، غلاظت ہے، جو ہم محسوس کریں یا نہ کریں لیکن اللہ والے محسوس کر لیتے ہیں۔ اور جس طریقے سے اب حدیث پاک میں ہے کہ جو جھوٹ ہے، جھوٹ کی بدبو سے رحمت کے فرشتے ایک میل اسے دور چلے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہم تو ہر روز بولتے ہیں، ہمارے سامنے کتنے لوگ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں نہیں آتی لیکن اللہ والوں کو آ جاتی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایک شخص آتا نا گندی جگہ پر تو پہلے آ کے کیا کہتے ہیں، جی بڑی سمیل ہے جی، توبہ توبہ توبہ، تم کیسے یہاں پر بیٹھے ہو؟ اور ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد بھئی اب ہے بدبو نہیں جی، اب تو ختم ہو گئی ہے۔ بدبو تو ہوتی ہے لیکن اس کو رچ بس جاتی ہے، اس ماحول کا وہ عادی بن جاتا ہے۔ ہم ایک بدبودار ماحول کے اندر چونکہ رہ رہے ہیں، اسی وجہ سے جھوٹ کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن فرشتوں کو تو پتہ چلتا ہے نا۔ فرشتے تو محسوس کرتے ہیں، جب انسان جھوٹ بکتا ہے
اس وقت فرشتے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے، پھر واپس آتے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب تم لہسن اور کچے پیاز کھاتے ہو تو پھر مسجد میں نہ آؤ، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر ہمیں تکلیف ہوتی تو ہم ان کو کھاتے؟ ہمیں تو اچھے لگتے ہیں، اس بدبو کا ہم پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن فرشتوں کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن باطن میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو جو مشرک ہیں ان کے اندر اتنی نجاست ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، بڑے پرفیوم لگا لیں، بڑی خوشبوئیں عطر اپنے اوپر مل دیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو رجس ہے، جو گندگی ہے، جو نجاست ہے ان کے اندر، جو غلاظت ہے، گند ہے، اس کی بدبو بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجد حرام میں ان کا داخلہ ممنوع ہے، ان کو آنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی خوف ہے، تمہیں پریشانی ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ جب سوشل بیکارٹ ہو جائے گا تو ہمارے جو معاملات ہیں، مالی معاملات، وہ سے متاثر ہو جائیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ۔ اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ ان اللہ علیم، اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، حکیم حکمت والا رب ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں، ہمارے اندر یہ گندگی نہیں ہے شرک والی، یہ غلاظت نہیں ہے، یہ بدبو نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے اللہ کے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ آؤ، دن کو آؤ، رات کو آؤ، صبح شام 24 گھنٹے میرا گھر کھلا ہے، آؤ۔ اور جو مشرک ہے وہ نہ آئے۔ مومن اگرچہ گندے کپڑوں میں ہے، میلا کچیلا ہے، لیکن پھر بھی آؤ، اس لیے کہ تمہاری یہ جو بدبو بھی ہے پسینے کی ہے، کپڑے گندے ہیں، صحیح دھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ ظاہری ہے، باطن میں ایمان کی خوشبو بہت زیادہ ہے۔ تم آ سکتے ہو، لیکن ایک بندہ ایسا ہے ظاہر میں بڑی خوشبو، اندر اس کی غلاظت ہے، وہ نہ آئے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا کس منہ سے شکر ادا کریں؟ پوری زندگی سجدے میں پڑ رہے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں وہ دولت دی جو کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت ہے، اللہ کی قسم، انسان بھوک سے مر جائے، پیاس سے مر جائے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، ایمان ہے، اس حالت کے اندر وہ مرتا ہے تو پھر بھی کامیاب ہے۔ اور ایک بندے کے پاس قارون جیسے خزانے ہیں اور نمرود جیسی بادشاہت ہے، ایمان نہیں ہے، یہ شخص ناکام ہے، مرے گا تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں تو سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، اتنے انعامات ہیں تمہارے اوپر، اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم خود اپنے خلاف عجیب قسم کی بکواسات بکتے رہتے ہیں، بس یہ مسلمان تو ایسے ہو گئے ہیں، مسلمان تو یوں ہو گئے ہیں۔ بھی خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے۔ اگر کائنات کے سب سے بڑی دولت ہدایت دی ہے تو ہم سے پیار ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندے آخرت میں ہمیشہ کے لیے مزے کریں۔ اگر دنیا کی چیزیں ہوتی اور ایمان نہ ہوتا، کب تک جیتے، کب تک کھاتے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا۔ جب اس بندگی میں لگے رہیں گے، اللہ نے یہ نعمت تو دے دی الحمدللہ، پھر اس پر استقامت نصیب ہو جائے گی، پھر خاتمہ اس ایمان پہ ہو جائے گا، اور یہی مطلوب اور مقصود مومن ہے۔ اگر انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔